بھوتیا کھوپڑی۔ یہ اماوس کی گہری اور منحوس رات تھی۔ ایسے خوفناک ماحول میں ایک انسانی سایہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس سائے کی منزل شہر کا پرانا اور آسیبی قبرستان تھا۔ اس شخص کا نام گوپال تھا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، سوناکشی اور آرتی۔ ان کے گھر میں غربت نے اپنا پکا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ حالت یہ تھی کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی، اور بس اسی غربت سے تنگ آ کر آج گوپال ایک شیطان کا ساتھ دے رہا تھا، محض اس وجہ سے کہ ان کے گھر سے غریبی ختم ہو جائے۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا کپڑا تھا جسے اس نے بہت مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ اس کپڑے کے اندر ایک کھوپڑی لپٹی ہوئی تھی، ایک شیطانی کھوپڑی۔ دوسری جانب شیطانی اڈے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ چھوٹے پجاری نے شک بھرے لہجے میں اپنے گرو سے پوچھا، گرو جی، کیا وہ لڑکا آپ کی آگیا کا پالن کرے گا؟ کالی چرن نے پرسکون انداز میں جواب دیا، بالک، غربت انسان سے ہر کام کروا لیتی ہے۔ پجاری نے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں وہ غداری نہ کر دے، مگر کالی چرن نے حتمی جواب دیا کہ اسے گوپال پر پورا یقین ہے۔ کالی چرن شروع سے شیطان کا پجاری نہ تھا، اس کا بھی کبھی ایک ہستا بستا خاندان تھا، لیکن کالا جادو سیکھنے کی اندھی ہوس نے آج اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ اس کی خوراک انسان ہونے کے باوجود انسانی گوشت تھا، اور انسانی خون اس کے منہ کو لگ چکا تھا۔ وہ اس دلدل میں بری طرح پھنس کر رہ گیا تھا، اور اب کالی چرن کو بابو کی آتما کی فکر لاحق تھی، کیونکہ بابو کوئی عام نوجوان نہ تھا۔ جب بابو پیدا ہوا تھا تو اس کے اندر قدرتی طور پر بہت خاص طاقتیں موجود تھیں، لیکن اس معصوم نوجوان کو اپنی ان طاقتوں کی کوئی خبر نہ تھی۔ کالی چرن نے دھوکے سے بابو کو شیطان کے قدموں میں قربان کر دیا تھا، لیکن مرنے کے بعد جب بابو کی آتما کالی چرن کو نظر آنے لگی اور اس کا پیچھا کرنے لگی تو کالی چرن اس خطرے کے سدباب کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اسی دوران گوپال کے گھر میں اس کی بہن سوناکشی پریشان تھی۔ وہ مسلسل آرتی کو آوازیں دے رہی تھی کہ گوپال رات کے 10 بجنے کے باوجود گھر نہیں آیا۔ آرتی کمرے سے نکلی اور انتہائی لاپرواہی سے کہا کہ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، آ جائے گا۔ سوناکشی نے سنجیدہ ہو کر پوچھا کہ تم رات کو فون پر کس سے باتیں کر رہی تھی؟ یہ سنتے ہی آرتی کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرا گیا، اور اس نے چور لہجے میں بات ٹال دی کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ سوناکشی کے جانے کے بعد آرتی نے سکھ کا سانس لیا۔ کہانی کے پس منظر میں بابو کی روح اپنے ایک منصوبے پر عمل پیرا تھی۔ بابو کی روح ایک عام انسان کی شکل میں ایک ہندو پنڈت کے پاس بیٹھی عملیات سیکھنے کی خواہش کر رہی تھی۔ پنڈت نے عاجزی کی اور اسے اپنے گرو کا پتہ دے دیا۔ اس کا گرو کالی چرن ہی تھا۔ بابو یہی چاہتا تھا تاکہ کالی چرن کے پاس جائے اور اسے شک بھی نہ ہو کہ وہ کون ہے۔ پنڈت نے خبردار کیا کہ کالی دنیا کی بدروحوں اور چڑیلوں کی شرانگیزیاں تم برداشت نہیں کر سکو گے، جس پر بابو نے مسکرا کر کہا، نہیں پنڈت جی، میں بدروحوں کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک روح ہوں۔ پنڈت اسے مذاق سمجھ کر ہنس دیا۔ آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد کالی چرن نے خوفناک منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے نہایت ہوشیاری اور کالے علم سے بابو کی آتما کی تمام طاقتیں چھین کر ایک کھوپڑی میں بند کر دیں، اور پھر گوپال کو اس کی غربت دور کرنے کا لالچ دے کر اس کھوپڑی کو ایک ویران قبرستان میں دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ گوپال ایک شریف اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ اسے کالی چرن کی ہیرا پھیری کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بالآخر غربت سے مجبور ہو کر اس نے کالی چرن کی بات مان لی اور اس شیطانی کھوپڑی کو قبرستان میں دفن کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ کھوپڑی کے دفن ہوتے ہی وہ خود بھی موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ گھر میں آرتی کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب سوناکشی نے وجہ پوچھی تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ بابو اس دنیا میں نہیں رہا۔ سوناکشی کی حیرت پر اس نے انکشاف کیا کہ بابو اس کا شوہر تھا۔ پہلے وہ بوائے فرینڈ تھا، پھر انہوں نے کورٹ میرج کر لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بھائی جہیز جمع نہیں کر سکیں گے۔ سوناکشی نے غصے سے اسے خود غرض کہا،
اور گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ ادھر قبرستان میں گوپال اپنی موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک قبر کا انتخاب کر کے کدال چلائی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ نیچے سے اینٹیں ہٹانے کے بعد اسے ایک تابوت دکھائی دیا۔ جیسے اس نے تابوت باہر نکالا، قبرستان کے واحد سوکھے درخت پر بیٹھا ایک الو بہت ہی بھیانک آواز میں چیخ کر اٹھ گیا۔ تابوت کھولنے پر گوپال پسینے میں شرابور ہو گیا۔ تابوت میں کفن میں لپٹا ایک ڈھانچہ تھا۔ گوپال نے لرزتے ہاتھوں سے وہ شیطانی کھوپڑی تابوت میں رکھی اور جلدی سے بند کر کے قبر پر مٹی ڈال دی۔ لیکن جیسے ہی اس نے قبرستان کی حدود سے اپنا قدم باہر نکالا، کالی چرن کے جادو کے عین مطابق اس کی روح نے جسم سے وفاداری ختم کر دی اور جسم کو خالی چھوڑ دیا۔ گوپال وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسری جانب بابو کی روح تڑپ رہی تھی، بے چینی اور بے سکونی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح جل رہی ہو اور لازوال طاقتیں ختم ہو رہی ہوں۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کالی چرن کے مندر پہنچا۔ کالی چرن زہریلی مسکراہٹ سے بولا، تم اسی کے قابل تھے۔ بابو نے دھمکی دی کہ وہ اس کا ناپاک وجود مٹا دے گا، لیکن کالی چرن نے راز فاش کیا کہ تمہاری ساری طاقتیں اب اس کھوپڑی میں بند ہیں جو دفن ہو چکی ہے اور اب کبھی باہر نہیں آئے گی۔ کالی چرن نے زوردار کہکہا لگایا۔ وقت کے پرندے نے اڑان بھری اور دیکھتے ہی دیکھتے 18 سال بیت گئے۔ ان سالوں میں کالی چرن مزید طاقتور ہو گیا اور بابو کی روح قید رہی۔ پرانے قبرستانوں پر ہل چلا کر مکان بن گئے۔ وہ قبرستان جہاں کھوپڑی دفن تھی، وہاں نثار احمد نے ایک کوٹھی بنا لی۔ اتفاق سے اس کوٹھی کا ایک کمرہ کچا رہ گیا جہاں مرغیاں رکھی جاتی تھیں، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں نیچے وہ آسیبی کھوپڑی دفن تھی۔ ایک دن نثار احمد کی چھوٹی بیٹی نائلہ وہاں کھیل رہی تھی کہ اسے ایک غیبی آواز آئی، بیٹا جلدی کھولو۔ نائلہ نے زمین کھودی اور تابوت تک پہنچ گئی۔ اس نے تابوت نکالا اور اندر سے کالے کپڑے میں لپٹی کھوپڑی برآمد ہوئی۔ کھوپڑی باہر آتے ہی اس میں سے سفید دھواں نکلا جس نے بابو کی روح کی شکل اختیار کر لی۔ بابو نے نائلہ کا شکر ادا کیا اور غائب ہو گیا۔ ادھر کالی چرن کے اڈے پر رکھا جادوائی لیمو لال ہو گیا، جس کا مطلب تھا بابو آزاد ہو گیا ہے۔ کالی چرن غصے سے پاگل ہو گیا اور اپنے چیلے شنکر سے بولا کہ میں اس کالی نائلہ کو نہیں چھوڑوں گا جس نے میرے دشمن کو آزاد کیا ہے۔ رات کو نائلہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ لائٹ چلنے بجھنے لگی، ہوائیں چلنے لگیں اور اچانک کالی چرن اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے نائلہ کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور دیوار پہ دے مارا۔ نائلہ روتی رہی مگر ظالم کو رحم نہ آیا۔ اس نے نائلہ کی گردن دبا دی اور وہ مر گئی۔ بابو کی روح کو جیسے ہی پتہ چلا وہ وہاں پہنچا اور ایک خاص عمل سے نائلہ کی روح کو واپس بلایا۔ نائلہ نے ساری بات بتائی۔ دونوں نے بدلے کا فیصلہ کیا اور طے پایا کہ وہ دونوں نائلہ کے بھائی ذیشان کے جسم میں داخل ہو جائیں گے تاکہ طاقت بڑھ جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ذیشان کے جسم میں بابو اور نائلہ کی روحیں داخل ہو گئیں۔ ذیشان کالی چرن کے سامنے پہنچا تو کالی چرن نے اسے پہچان لیا۔ کالی چرن نے منتر پڑھ کر 3 خوفناک ناگ چھوڑے، لیکن ذیشان نے اپنا نورانی ورد پڑھ کر پھونک ماری تو وہ ناگ پلٹ گئے اور الٹا کالی چرن کو ہی ڈس لیا۔ زہر پھیل گیا اور زمین سے ایک ناسور کا خاتمہ ہو گیا۔ کالی چرن تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی بابو اور نائلہ کی روحیں ذیشان کے جسم سے باہر آ گئیں اور اپنا انتقام پورا کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے آسمان کی طرف پرواز کر گئیں۔